موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا، میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے، میرے لیے بھاری ہو۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے۔ ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے۔ اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے، موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا، اتنا لطف آتا گیا، آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو، مشقت ہو، ڈیفیکلٹی ہو، میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے، جسے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے، اٹھتی نہیں ہے تسبیح، فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان، موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا، نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں، تھوڑا اور ٹی وی، تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے، دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے، اس لیے میں پان نہیں کھاتا کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا۔ اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو